مجھے بتایا گیا آگ بجھنے والی ہے، میں شمع چھوڑ کے آتش کدا جلانے لگا۔ کشتیوں والے کہیں دور نکل جاتے تھے، صاف پانی میں کوئی رنگ ملا جاتا تھا۔ شام کی لو بلند ہوتے ہی شمع لگنے لگی ہنسی میری۔ فیصل ہاشمی کی غزل کا ایک اور اختصاص اس کے تلازماتی اسالیب سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس کے ہاں کسی بھی استعارے یا علامت سے متعلقہ تلازمات کا استعمال اس طرح سامنے آتا ہے کہ وہ تلازمات رائج حسیات سے الگ نئی حسیات کو آواز دیتے ہیں۔ یہ چیز اس کی غزل میں قدر ابہام کو بھی جنم دیتی ہے، اور یہ ابہام اپنی قابل تفہیم حالت میں موجود رہ کر غزل کی جمالیات میں اضافہ کرتا ہے۔ کوئی تو ہے جو پسے طاق رکھتا جاتا ہے، یہ سارے پھول تیرے ہونٹ سے لگاتا ہوا۔ کبھی کبھار بڑا شور آنے لگتا ہے ہمارے رخ پہ کھلے دوسرے کنارے سے۔ سانس لینے سے میرا جسم لرز جاتا تھا، بند گلیوں کی طرح شام سے ویران تھا میں۔ درود پڑھتے ہوئے خاک کے سپرد کیا، جو پھول شاخ سے ناراض لگ رہا تھا مجھے۔ عجیب شور تھا بارش کی اوٹ میں فیصل، مجھے زمین کا لہجہ سنائی دینے لگا۔ ایک آواز مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے، ایک پیالے کی طرح شور سے بھر جاتا ہوں۔ فیصل ہاشمی جس شعری منطقے یا جس شعری روایت کا حصہ بنتا ہے، اس کے نئے شعری امکانات کا تعین ان کے لفظیاتی سیاق کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، اور شعری روایت کی معنیاتی تفہیم اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ہم اس شاعری کی حسیاتی پرتوں کو نفسیاتی بنیاد پر نہیں دیکھتے۔ آگ، پانی، خاک اور ہوا، یہ چاروں عناصر بطور استعارہ اور علامات ایک مستحکم تہذیبی تجربے کے ساتھ ہمیں جگہ جگہ شعری پیشکش کا حصہ نظر آتے ہیں۔ خوف اور تشکیک ان علامات اور استعاروں کے پس منظر میں موجود پراسرار اساطیری فضا کی تشکیل میں محرک کے طور پر کام کرتے ہیں۔ انگلیاں درد کرنے لگتی ہیں، کھینچ لیتا ہوں ہاتھ پانی سے، دل لپکتا ہے آگ کی جانب، آگ تک دسترس نہیں میری۔ زنگ آلود بدن کر کے چلے جاتے تھے، گہرے پانی میں جنہیں بھیج دیا جاتا تھا۔ ایسی تنہائی کہ اس رات میری آنکھوں نے گفتگو خاک سے کرتے ہوئے دیکھا اس کو۔ یک بیک آگ نے پوشاک پکڑ لی میری، اتنا نزدیک اسے دیکھ کے حیران تھا میں۔ کارگاہ کی شاعری کی ایک اور قابل ذکر خاصیت اس کا شعری اسلوب اپنی اصل میں حقیقت اور فینٹیسی دونوں کا ذائقہ بھی رکھتا ہے، اور ایسے پیچیدہ اور ماورائے عقل حقائق کا بیان کرتا ہے جو محض حقیقت نگاری یا فقط فینٹیسی کے بس میں نہیں۔ طلسمی حقیقت نگاری میں حقیقت طلسم میں بدلتی نظر آتی ہے، اور جادو حقیقت کا روپ دھارتا دکھائی دیتا ہے، اور پھر دونوں آپس میں اس طرح مدغم ہو جاتے ہیں کہ قاری کے لیے حقیقت اور طلسم میں حد فاضل قائم رکھنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ بیان حقیقت کا ہو رہا ہوتا ہے اور وہ طلسم دکھتی ہے، جبکہ طلسم کا حال سنایا جا رہا ہو تو وہ حقیقت لگتا ہے۔ اس کتاب میں موجود لفظوں میں اس جادوئی حقیقت نگاری کی کچھ مثالیں: ویسی ہی شکل کا ایک شخص میرے سامنے تھا، ٹوٹتی نیند میں جو نام پکارا میں نے، عجیب رنگ کا ایک پھول کھلتے دیکھتا ہوں، جہاں نشان سا پڑتا ہے تیرے لب سے کوئی، رنگ دریا کا میرے سامنے تبدیل ہوا، تیغ خوش رنگ کو پانی سے گزارا میں نے، پھر ایک سمت سے کچھ روشنی پڑی مجھ پر، میں اپنے آپ کو سارا دکھائی دینے لگا۔ مجموعی طور پر اس کتاب کو 21ویں صدی کے اہم ترین شعری مجموعوں میں سے ایک مجموعہ بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ ناصر عباس نیر صاحب کی کتاب ہے نئے نقاد کے نام خطوط، جس پر گفتگو کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جمیل احمد عدیل کو، جو اسلامیہ کالج سول لائنز میں استاد ادب کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سامعین مکرم، ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب کی کتاب، جیسا کہ ماڈریٹر نے ابھی ذکر کیا، نئے نقاد کے نام خطوط، اسی سال
2023 میں منظر عام پہ آئی ہے، یوں تو تنقید کی کو ہمارے ہاں تاثراتی حالہ لیے ہوئے قارئین کے سامنے آتی رہتی ہیں، لیکن اس کتاب کی اشاعت سے قبل ہی یہ موضوع گفتگو بن گئی۔ اس کی دو وجوہ تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ سوشل میڈیا پر ڈاکٹر صاحب نے اپنے ان خطوط کے اقتباسات شیئر کرنا شروع کیے، جو اپنے متن کے چونکا دینے والے پہلوؤں کی وجہ سے قارئین کے لیے توجہ کا باعث بن گئے۔ دوسرا حوالہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ اہم ہے کہ یہ روایتی تنقید کی کتاب نہیں ہے، چونکہ تنقید کو خطوط یا مکاتیب یا مکتوبات کی صورت میں لکھنے کا ہمارے ہاں اس طرح سے پہلے کوئی رواج یا اس کی روایت بظاہر دکھائی نہیں دیتی۔ یہ درست ہے کہ ادباء نے ادبی موضوعات پر نجی نوعیت کے خطوط لکھے، جو کسی مکتوب الیہ جو نامینیٹڈ تھا اس کے نام بھی تھے، اور ایسے خطوط بھی لکھے جن کو آپ فرضی بھی قرار دے سکتے ہیں۔ یہی صورت یہاں پہ آزمائی گئی۔ مغربی ادب کے اندر بھی ہمیں خطوط کی اسی طرح سے روایت ملتی ہے، لیکن تنقید کے سنجیدہ موضوع کو ایک بے تکلف انداز کے ساتھ پیش کرنے کے لیے جو طرح ڈالی، اس میں ایک امتیاز اور اختصاص ڈاکٹر صاحب کے حصے میں آیا۔ اس کتاب میں کل 33 خطوط ہیں جو اپنے موضوعاتی تنوع کے اعتبار سے بہت قابل توجہ ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک خط کے اندر سوال کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہا ہے، اور یہ باور کرایا ہے کہ ہمارے ہاں علم و فکر کی دنیا میں سوال کی موت ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس کی بڑی ظاہر و باہر وجہ ہے کہ ہم اس طرح کے طرز احساس یا سینسیبلٹی کے مالک کر دیے گئے ہیں کہ ہمیں ہر سوال کا جواب معلوم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال جو ہے وہ انجماد کی طرف اشارہ کرتی ہے، فکری، ذہنی، روحانی انجماد کی طرف، جہاں پر آپ کو کوئی نظریہ، کوئی منشور، کوئی خاص قسم کی ڈاکٹرائن یا اعتقاد یا عقیدہ آپ کے سپرد کر دیا جائے، اور پھر آپ کو اس سے بری و ذمہ قرار دے دیا جائے کہ اب آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سامعین، آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر اس طرح کی سہولت کاری ہو جائے تو ہم اپنے شانوں سے بہت سا بوجھ اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں کہ اب ہمیں کسی طرح کی اسپیکولیشن کی ضرورت نہیں، کسی نقطے پر فوکسڈ ہونے کی ضرورت نہیں، اور ہم اس احتیاج سے بلند ہو گئے ہیں یا منزہ ہو گئے ہیں کہ اب ہم مختلف نوعیت کے جو قضایا ہیں یا قضیے یا فکری پہلو ہیں ان کی بابت نہ سوچیں۔ چنانچہ انہوں نے بہت متوازن اسلوب کے اندر اور پیرائے میں یہ احساس دلایا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ سوالات کا سلسلہ رکا نہیں۔ جب سوالات کا سلسلہ نہ انسان کی داخلی کائنات کے اعتبار سے نہ بیرونی دنیا کے اعتبار سے رکا نہیں، تو ہم کس برتے پر یہ کہیں کہ اب ہمیں مزید سوچنے کی یا غور و فکر کی یا تدبر کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے انہوں نے ایک مقام پر اس پہلو کو نمایاں کیا کہ ہمیں سوچنے کو پہلی ترجیح بنانا چاہیے، اور جو سوچنے سے چیز ہمیں روکتی ہے وہ خطابت ہے۔ اور خطابت کی بڑی عمدہ ڈیفینیشن انہوں نے اپنے تناظر میں متعین کی کہ وہ شخص جو آپ کو بولنے سے پہلے اپنا ہمنوا بنا لے وہ خطیب ہے، جبکہ آپ اپنی برتے پر اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنے فکری اڑان کے تناظر میں اگر سوچنے کے خوگر ہوتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے نئے سوالات
نئے پہلو، نئی جہتیں اور نئی طرفیں آئیں گی۔ ایک تو انہوں نے اس کو اہمیت دی، دوسری اس کتاب میں جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ متنوع خطوط ہیں اور ان میں الگ الگ موضوعات ہیں، لیکن ایک جگہ پر ان میں وحدت بھی ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ نئے نقاد کے نام خطوط ہیں، تو اس میں بظاہر ایڈریس وہ کرٹک کو کرتے ہیں، اور اس پس منظر میں انہوں نے علم تنقید کی وقت کو بیان کرنا چاہا ہے۔ چونکہ ایک جگہ پہ ایک خط میں انہوں نے ویسے تو تم کا صیغہ استعمال کیا ہے بے تکلفی کا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے مخاطب سبھی وہ لوگ ہیں جن کے ذہن کے دریچے کھلے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو ہر طرف سے بند کر کے، بختر بند کر کے، بلکہ یہ نہیں گمان کرتے کہ اب ہمیں ہر چیز معلوم ہے۔ اس کے اندر انہوں نے اس طرف کو نمایاں کرنا چاہا ہے کہ ہمارے ہاں تنقید کے علم کو ثانوی درجہ دے دیا گیا ہے، اور یہ خیال کر لیا گیا ہے کہ یہ تخلیق کے پائے کی چیز نہیں ہے، لہٰذا کرٹیسزم وغیرہ یہ فضول پہلو رکھنے والا ایک مضمون ہے یا ایک علم ہے۔ اور پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری درسگاہوں کے اندر اس کو جس روایتی انداز میں پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ بھی مزید سوچنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو ایک بڑے بیک گراؤنڈ میں یا ایک بڑے پس منظر میں یوں پیش کیا کہ صاحبو، اگر آپ تنقید کے راستے کو بند کریں گے، اس سے آپ کا تخلیق کا سوتا بھی خشک ہوگا اور آپ کے سماج کے اندر بھی نئے پہلوؤں پر سوچنے کی اور غور و فکر کی عادت منفی ہو جائے گی، بلکہ تفریق ہو جائے گی، اور اس کا الٹیمیٹلی نقصان علم کو ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے تنقید کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے جو یقیناً ہمارے ہاں نئے تناظرات کو سامنے لانے کا سبب بنے گی، لہٰذا اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے علم نفسیات کے ساتھ ڈاکٹر ناصر عباس نیر کو بہت زیادہ دلچسپی ہے، یوں وہ فرد کے باطن میں موجود جو اندرونی پرت ہیں اس کو تقریباً ہر خط کے اندر، چونکہ بالاستیعاب میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، تو انہوں نے اس کو کھولنے کے لیے بہت ہی کامیاب کوششیں کی ہیں۔ اس کی میں ایک آدھ مثال اس قلت وقت کے باوجود پیش کرنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک جگہ پہ کافکا کا ذکر کیا، جو اپنے دوستوں کو اکثر اپنی لکھتوں کے اعتبار سے یہ نصیحت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو کچھ میں نے لکھا یہ بیکار عبث تھا، لہٰذا اس کو نظر آتش کر دیا جائے، خاکستر کر دیا جائے۔ ڈاکٹر ناصر نے ایک بہت اہم بات یہاں پہ کی کہ یہ کام کافکا نے خود کیوں نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی لکھت کے ساتھ جو لکھت ہے، جو لکھنے والا ہے، اس کی وابستگی ہمیشہ رہتی ہے، وہ اس کو اون کرتا ہے۔ اچھا، صرف اس کے متن کو اون نہیں کرتا، وہ معنی جو اس کے مصنف کے ذہن میں ہوتے ہیں ان کو بھی وہ اون کرتا ہے۔ اب بعض اوقات وہ معنی نہیں کھلتے، لیکن یہ ہے کہ وہ راز، وہ بھید چاہتا ہے کہ قاری تک پہنچے۔ یوں ہمارے ہاں جو ایک ظاہری طور پر اپنی لکھتوں کی نسبت سے ایک بے اعتنائی ظاہر کی جاتی ہے یا اس کو ڈس اون کا، اچھا میں نے لکھا مجھے تو نہیں یاد، وہ کہتے ہیں کہ اپنا خواب ہو چاہے وہ کتنا سریل ہو، چاہے اپنی لکھت ہو وہ کیسی ہی کجمج ہو، اس کو ایک مصنف، ایک رائٹر ہمیشہ اون کرتا ہے۔ اور اب دیکھیے اس کتاب کی جو غیر معمولی اپج ہے مصنف کے ہاں، وہ مجھے کیوں ہانٹ کر گئی۔ انہوں نے ہمارے جو فکشن کی ابتدائی روایت ہے توبۃ النصوح ڈپٹی نذیر احمد کا ناول، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ ڈاکٹر ناصر نے اس میں یہ حوالہ دیا جو کسی اور معبر، تعبیر کنندہ یا کسی اور نقاد کے ہاں مجھے نظر نہیں آیا، کہ اس کا ایک کردار ہے کلیم۔ اب وہ کلیم جس عشرت خانے کو سجاتا ہے اور اس کے ساتھ اپنا ایک کتب خانہ بناتا ہے، اس میں جو کتب وہ اکٹھی کرتا ہے
اس ناول کا جو راوی ہے اور نسو کا کردار بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، جو اس کا والد ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ یہ میرا لڑکا پڑھ رہا ہے یہ اس کی ذہنی گمراہی کا باعث ہے۔ اب یہ بڑی باریک بات ہے، میں اپنے سننے والوں سے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ ان کتابوں کو نظر آتش کر دیتا ہے۔ چلیے ہوا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ نوآبادیاتی نظام کے اندر انہوں نے سمبولیکلی علامتی ڈائمنشن کے ساتھ یہ باور کرانا چاہا ہے ڈپٹی نذیر احمد نے کہ وہ ہمارے مشرقی دانش کا جو اثاثہ تھا، اگر اس کو ڈس اون نہیں کیا جائے گا، اگر ذہنی طور پر اس سے دستبرداری اختیار نہیں کی جائے گی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم نئی صورتحال کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکیں۔ اگر بات یہاں تک بھی رہتی تب بھی میں سمجھتا کہ یہ چلیے اس میں ایک ندرت ہے، لیکن انہوں نے ڈپٹی نذیر احمد کی ایک کتاب امہات الامہ کا ذکر کیا، جس کو ڈپٹی نذیر احمد نے خود نظر آتش کیا۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر ایک بڑا گستاخانہ مواد تھا۔ ڈاکٹر ناصر عباس نیر نے یہ کہا کہ نسو نے بھی کتابوں کو جلایا اور ڈپٹی نذیر احمد نے بھی اپنی اس کتاب کو ڈس اون بھی کیا، جلایا بھی۔ تو ان کے دل پر کیا گزری؟ یہ قصہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ حمید شاہد صاحب، آپ بھی اس پہ یقیناً غور کرتے رہے ہوں گے کہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین اور ادیب بھی گزرے ہیں، مولانا عبد الماجد دریابادی۔ انہوں نے تفسیر بھی لکھی، اور جس طرح سے الہاد سے انہوں نے آغاز کیا اور پھر ایمان کی طرف وہ آئے۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی فلسفہ اجتماع کے نام سے۔ اس کے اندر ان کی دانست میں بہت سارے ایسے پہلو تھے جو مذہب کے خلاف تھے، دین کے خلاف تھے، اور خاص طور پہ دین اسلام پہ ان کے قلم سے، ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ ہی اس وقت ایسی تھی، انہوں نے وہ لکھ لی۔ یہ جب ہوا تو اس کے بعد ان کے دل پر بھی اس کا کوئی نہ کوئی نقش موجود رہا ہوگا۔ میں اپنی گفتگو کو اس جملے پر ختم کرنا چاہوں گا کہ وہ نقش کیا اس لمحے میں پھیلا جب وہ یاس یگانہ چنگیزی کے خلاف گستاخی کے جلوس کی قیادت کر رہے تھے اور اپنے تئیں ان کو عبرتناک انجام سے دوچار کر رہے تھے۔ بہت شکریہ۔ مشتاق احمد کی کتاب ہے انتظار حسین اور محمد عمر میمن۔ اس کتاب میں 50 سے 60 خطوط شامل ہیں، اور انتظار صاحب کے حوالے سے محمد عمر میمن کا جتنا کام ہے اسے اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ مشتاق احمد اورینٹل کالج لاہور میں، جو کہ پنجاب یونیورسٹی ہی کہلاتا ہے، استاد ادب کے طور پر منسلک ہیں۔ اس پر گفتگو کے لیے میں دعوت دوں گا خالد محمود سنجرانی صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں صدر شعبہ اردو بھی رہ چکے ہیں، اور ان دنوں استاد ادب کے طور پر گورنمنٹ کالج سے منسلک ہیں۔ جی سر۔ ویسے ان دنوں بھی پڑھا رہا تھا۔ زہیب صاحب، میرے ساتھ بیٹھے ہوئی محترم ہستیاں، جناب حمید شاہد صاحب، تنویر انجم صاحبہ اور دیگر احباب، صاحب کتاب بھی اس محفل میں موجود ہیں۔ جناب مشتاق سے جب میری ملاقات آج سے 2-3 سال پہلے اتفاقاً کہیں کسی خوشکن لمحے میں، کہیں کسی پیپل یا برگد کی چھاؤں میں، یا کہیں کسی بہتے ہوئے دریا کے کنارے بیٹھنے کا جو لمحہ ہوتا ہے، تو اس لمحے جیسے کسی وہ تاثر رکھنے والے وقت میں میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی،
اور ایسی ملاقاتیں جب بھی کہیں ہوتی ہیں وہ بہت دیر تک آپ کے اندر گونجتی رہتی ہیں، یا ان کی جو مہک ہے وہ بہت دیر تک ہمارے اندر موجود رہتی ہے۔ سو اس کا اثر یہ ہوا کہ میں عموماً بہت کم باہر جاتا ہوں، تو مجھے ان کے ہاں جہاں یہ پہلے رہتے تھے رواس گارڈن میں، تو ایک بار ان کے ہاں جانے کا موقع ملا، تو جو ان کا کمرہ تھا وہ میں نے دیکھا، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں کوئی 50-60 سال پیچھے چلا گیا ہوں اس کمرے کو دیکھ کر، کہ وہاں کتابیں ہی کتابیں پڑی ہوئی ہیں۔ آج کل کے عہد میں کسی نوجوان کا اٹھنا بیٹھنا جس ماحول میں یعنی ہو، وہ اگر اس یعنی ڈھب کا ہو تو جانے والا چونکتا ضرور ہے۔ سو اس سے مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے یہاں وہ روایات کہ جن کے بارے میں ہم عام طور پر یہ کہتے رہتے ہیں کہ وہ نہیں رہیں یا ختم ہو رہی ہیں یا ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں، تو یہ بہت ہی خوش کن بات ہوتی ہے کہ آپ کسی سے ملیں، کسی سے آپ کا رابطہ ہو اور آپ کے دل میں یہ شکوہ پیدا نہ ہو، بلکہ آپ کو ایک یقین آئے، اعتبار آئے کہ نہیں یار یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ ہم ہی ہیں جو خواہ مخواہ گلہ کرتے ہیں یا شکوہ کرتے ہیں یا زمانے کی چال کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس کتاب پہ جن کا نام ہے مشتاق احمد صاحب کا، تو پہلے تو ان کے بارے میں جو میرا تاثر ہے وہ یہی ہے کہ ان سے ملنے کے بعد میرے اندر جو ایک احساس پیدا ہوا وہ اعتماد کا اور اعتبار کا اور اچھی چیزوں کے ہمارے ہاں موجود ہونے کا جو ایک یعنی اطمینان ہے وہ ہوا۔ دوسرا، اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جس آرٹسٹ نے بھی اسے بنایا ہے بہت دلچسپ بنایا ہے کہ دونوں شخصیات کی تصاویر وہ مکاتیب کے لفافوں کے پیچھے ہیں، اور دونوں جو ہستیاں ہیں وہ ان مکاتیب یا پوسٹل سروس کے جو لفافے ہوتے ہیں ان کے پیچھے ان کا جو تاثر ہے، جیسے انتظار صاحب بات کیا کرتے تھے تو وہ دونوں ہاتھ آگے کر لیتے تھے، ان کا ایک خاص سٹائل تھا، تو وہ دونوں کے ہاں جو ایک ڈائیلاگ کا سٹائل تھا جس سے وہ کہ دونوں ہستیاں مشہور تھیں، وہ بھی اس عنوان پر، اور ان کے مکاتیب کا جو عکس ہے وہ بھی ان پر موجود ہے۔ سو لہٰذا جو پہلا تعارف ہمیں اس کتاب کو اپنے ہاں دیکھتے ہی یا سب سے پہلا جو امپریشن ہے وہ بہت خوبصورت اور یہ بہت شاندار ہے۔ میں جیسے کل بھی عرض کر رہا تھا کہ جیسے مجید امجد نے جب منٹو کے بارے میں نظم میں کہا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے اجلی اجلی سڑکوں پر ایک گرد بھری حیرانی میں۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے انتظار حسین کو دیکھا ہے، یہ ہمارا بہت بڑا فخر ہے، یعنی میرے ایج گروپ کا، ہماری نسل کا یہ بہت بڑا فخر ہے کہ ہم نے انتظار حسین کو لاہور شہر میں اور اداروں میں یہاں پہ چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، بات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ پوری تہذیب کے ساتھ اس کے جلوں میں چلتے تھے، اور لاہور شہر نے بھی انتظار صاحب کو بڑا سہارا دیا۔ یہاں ان کی من پسند جگہیں تھیں، یہاں مندر بھی ہیں، یہاں گردوارے بھی ہیں، یہاں مسجدیں بھی ہیں، یہاں امام باڑے بھی ہیں، یہاں برگد بھی ہیں، یہاں کچھ خوشکن جگہیں ہیں، یہاں پہ باغ جناح میں کچھ درخت ہیں جن پر کوئل چہکتی تھی، تو اس کی آواز سننے وہ وہاں چلے جاتے تھے۔ اب
اب اس کتاب کا ایک یعنی موضوع یا اس کا جو ایک رخ ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو مشرق اور مشرق کی روایات اور مشرق سے وابستہ جو دیو مالائیں ہیں اور مشرق سے وابستہ جو ایک پوری زندگی کا ڈھب ہے وہ اس سے بہت گہرائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو ہزاروں سال کی مسافتوں میں رہتا ہے، جو ہزار ہا برس میں سانس لیتا ہے، ایک وہ شخص ہے۔ دوسری شخصیت جو ہے محمد عمر میمن صاحب کی، گو کہ یہیں کے تھے، لیکن ان کی زندگی کا ایک طویل عرصہ جو مشرق سے پرے ایک ایسی تہذیب کا ہے کہ جو یعنی بسا اوقات مشرق کے متحارب اگر نہ صحیح تو کم از کم کچھ حد تک اس کے متضاد یا اس سے ایک اور یعنی جہت میں وہ مانی جاتی ہے۔ سو لہٰذا اس کتاب میں ان دونوں شخصیات کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو پہلا تاثر جو آتا ہے ذہن میں وہ یہی ہے کہ یہ دو شخصیات نہیں ہیں بلکہ یہ دو مختلف تہذیبی دھارے ہیں، دو مختلف تہذیبی اور رویے ہیں جن کو اس کتاب میں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ انہیں دیکھ سکتا ہے۔ اب اس کتاب کے 3-4 حصے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا جو حصہ ہے وہ مکاتیب کا ہے، اور ان مکاتیب کی یا ان مکاتیب کا دورانیہ جو ہے وہ تقریباً 70 کی دہائی سے شروع ہوتا ہے، پہلا جو خط ہے، اور جو آخری خط ہے وہ شاید 2007۔ تو یہ تقریباً 30 سے 40 برس کا عرصہ ہے کہ جو یہ مکاتیب ان میں مختلف وقتوں کے موجود ہیں۔ اب ظاہر 70 کی دہائی افضال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کچھ کہ اس زمانے کے وہ رویے اور پھر 2007 کے رویوں میں جو ایک بڑی تبدیلی تہذیبی سطح پر، سوچنے کی سطح پر جو رونما ہوئی، اس کی روداد بھی ہمیں اس کتاب میں ان مکاتیب کی صورت میں ملتی ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ غالب کو ان کے کسی دوست نے ایک جو خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ شعر مجھے سمجھ نہیں آیا۔ وہ آئی تھنک میرا خیال ہے کہ وہ شعر شاید یہ تھا کہ موت کی راہ نہ دیکھوں کہ بن آئے نہ رہے، تم کو چاہوں کہ نہ آؤ تو بلائے نہ بنے۔ میرے خیال میں یا تو یہ شعر تھا یا اسی ہی غزل کا کوئی اور شعر تھا، میرا اگر حافظہ اس وقت صحیح کام کر رہا ہے۔ تو غالب نے اپنے ایک مکتوب میں اس کا جواب لکھا اور کہا کہ میاں مجھے تو تمہاری شعر فہمی پہ ناز تھا، کیا امر مانے ہوا کہ اتنی سامنے کی بات تمہیں سمجھ نہ آ سکی۔ اب محمد عمر میمن میں اور انتظار حسین کے ان مکاتیب میں ایسی صورتحال اکثر جگہوں پہ ہے کہ محمد عمر میمن صاحب اکثر مکاتیب میں کچھ ایسی باتیں انتظار صاحب سے پوچھتے ہیں اور پوچھنے کے بعد بڑے دلچسپ انداز میں اپنی سادہ لوحی پر خود ہنستے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ وہ محرم کے بارے میں کچھ لفظ ہیں جو ان کے افسانوں میں تھے، جب میمن صاحب ان کو ٹرانسلیٹ کر رہے تھے تو کہیں ایک لفظ انہیں نہیں سمجھ آیا، تو بجائے اس کے کہ وہ وہاں امریکہ میں بیٹھے ہوئے کسی اور ہندوستانی سے پوچھتے یا کسی اور سے بات کرتے، انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں جس کا افسانہ ترجمہ کر رہا ہوں میں خود اسے کیوں، اچھا یہ زمانہ وہ نہیں تھا جب واٹس ایپ تھے کہ آپ کو فوراً اس کا جواب آ جائے یا فوراً آپ کا رابطہ ہو جائے، یا یہ زمانہ وہ نہیں تھا جو آج ہے کہ آپ ٹیلی فون کریں، آپ میسج کریں، کہیں الجھن پیش آ رہی ہے، ایک ہی راستہ تھا کہ آپ خط لکھیں اور وہ خط پھر آتا رہے گا اور پہنچتا رہے گا، اور جیسا انتظار صاحب کا مزاج تھا وہ پھر پڑھتے رہیں گے اور پھر وہ سوچتے رہیں گے اور پھر وہ جواب دیتے رہیں گے۔ اب آپ کا ایک افسانہ جو بیچارہ پڑا ہوا ہے جسے آپ ترجمہ کر رہے ہیں وہ تو دھرا ہوا ہے، پھر جب تک اس لفظ کی کلید نہیں کھلتی تو آپ تو بیٹھے ہیں روزہ رکھ کے، پھر وہ تو نہیں کھلے گی۔ پھر اب اس کتاب میں کچھ اس قسم کی
چیزیں بڑی دلچسپی کا باعث ہیں جو پڑھنے والے کو امیجنیشن پر اکساتی ہیں. یعنی یہ محض تحقیق نہیں ہے، یہ محض جمع آوری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ چیزیں تھیں آپ نے انہیں اکٹھا کر دیا. ایسا نہیں ہے. ان کو پڑھتے ہوئے ہم خود اس عہد میں جیتے ہیں، ان لفظوں کے ساتھ چلتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک خط میں ان سے پوچھتے ہیں، بڑی سادہ سی بات ہے، مجھے تو بہت حیرت ہوئی. وہ پوچھتے ہیں بھائی آپ نے اس میں چہلم کا ذکر کیا ہے، تو یہ چہلم کیا ہوتا ہے؟ تو اب بات وہی ہے کہ ایک مشرق کا آدمی ہے، ایک مغرب کا آدمی ہے. مغرب کے ہاں تصور نہیں ہو. اب معلوم نہیں انتظار صاحب نے کیا جواب دیا ہوگا، چونکہ وہ مکاتب اس کا حصہ ہے نہیں. اب مجھے بڑی اکساہٹ پیدا ہوئی کہ یار کاش وہ ان کے جواب بھی ہوتے اور ہم دیکھتے کہ انتظار صاحب نے. اور پھر وہ ہر موقع پہ چھوٹی چھوٹی بات جو بالکل سامنے کی چیز ہے. میں عرض کر رہا ہوں اس زمانے کو ذہن میں رکھیے کہ 1976 میں جب یہ سہولتیں نہیں تھیں، وہ تب انہیں جو ہے اس قسم کی باتیں. اچھا، اس سے محمد عمر میمن صاحب کی جو یعنی کاملیت پسندی جو ہم کہتے ہیں جسے اپنے کام میں، یعنی انتظار صاحب کا تخلیقی نابغہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن عمر میمن صاحب کے ہاں جو اپنے کام کرتے ہوئے کاملیت پسندی کا ایک احساس ہے، اس کی جھلک، اس عہد کی جھلک. خود مشتاق نے اس کے مختصر دباچے میں لکھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں انتظار صاحب کے جو تراجم ہوئے اور جن لوگوں نے کیے تو ان کو سمجھنے میں مدد دیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک حصہ تو ان میں مکاتیب کا ہے، کچھ اور جہتیں بھی ہیں. میں بس یہ 2-4 بنیادی حوالے تھے جو سامنے رکھے. پھر اس کے بعد ایک انٹرویو ہے جو محمد عمر میمن صاحب نے لیا. ابھی کل بھی ایک جگہ بات ہو رہی تھی اور 1995 میں نے بانو قدسیہ کو کہا، راوی کا ایڈیٹر تھا میں تب، آپ کا انٹرویو لینا ہے. تو بانو آپا نے کہا کہ دیکھو مجھ سے میرے کپڑوں کے رنگوں کے بارے میں نہ پوچھنا، یا مجھ سے یہ نہ پوچھنا. ابھی کل حمیدہ آپا بھی یہ بات کر رہی تھی کہ میں گورنمنٹ کالج آئی تو وہاں جو مجھ سے ڈائیلاگ کیا گیا وہ مجھے اچھا لگا، کیونکہ وہاں پہ یہ نہیں پوچھا گیا مجھ سے کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک یعنی شکوہ عام طور پہ ہمارے تخلیق کاروں کو رہا ہے کہ جب ڈائیلاگ کیا جاتا ہے یا مکالمہ کے، تو ایک بڑے شخص نے ایک بڑی تہذیبی شخصیت سے مکالمہ کیا. یہ پہلا فرق ہے جو کہ ہمیں اس مکالمے میں دکھائی دیتا ہے. چونکہ وہ انتظار صاحب کے فن سے، ان کے عہد سے وہ آشنا تھے، لہٰذا کچھ چیزیں بڑی حیران کن یعنی اس مکالمے میں ہیں. مثال کے طور پہ میں نے بہت کم مکالموں میں انتظار صاحب کو قرۃ العین حیدر کے بارے میں رائے دیتے ہوئے سنا ہے. ایسا بہت کم ہوا، بہت ریئر ہوا. اور قرۃ العین حیدر کے فن کی کچھ وہ جہتیں کہ جن پر انتظار حسین صاحب بات کرتے ہوئے عموماً رائے نہیں دیا کرتے تھے یا کچھ ہچکچاہٹ کرتے تھے یا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے تھے، وہ چیزیں اس کتاب کے اس مکالمے کے اندر موجود ہیں. آج بھی بات ہوتی ہے کہ یعنی قرۃ العین حیدر یہاں آ کر واپس کیوں گئیں. اچھا، انتظار صاحب کا ایسا مزاج نہیں تھا کہ وہ ان چیزوں کو ہوا دیں، یا انتظار صاحب کا یہ مزاج نہیں تھا کہ وہ ان موضوعات پر بہت کھل کر وہ اپنی رائے دیں. بالکل اسی طرح ان کے ایک بہت شاندار معاصر بہت غیر معمولی افسانہ نگار انور سجاد، ان کے بارے میں بھی وہ عام طور پہ جب بات کرتے تھے، یہ انٹرویو ہوتا تھا یا مکالمہ ہوتا تھا تو وہ اس میں وہ عموماً کم جو ہے نا بات کرتے تھے. ہاں، ناصر کاظمی کے بارے میں وہ بہت کھل کر بات کرتے تھے. لیکن یعنی اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں جو ان کا انٹرویو عمر میمن نے لیا
جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بڑے آدمی نے ایک بڑی تہذیبی شخصیت کا انٹرویو لیا، وہ کچھ غیر معمولی چیزیں اس کے ہاں موجود ہیں، اور اس کتاب کا آخری جو حصہ ہے وہ شہر افسوس کے جو افسانے ہیں تو ان کا تجزیہ یعنی شامل ہے۔ تو گویا کہ یہ کتاب اپنے ہاں وہ یعنی 7 رنگی کہہ لیجئے، 7 رنگی کہہ لیجئے، اور انتظار صاحب کی شخصیت میں یعنی اتنے امکانات تھے کہ اسی عنوان کے تحت کئی اور کتابیں آ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ انتظار حسین اور انور سجاد، انتظار حسین اور نیر مسعود، انتظار حسین اور اشمی منفی، کیونکہ وہ اتنی ڈائیورسٹی یعنی خود انتظار صاحب میں تھی، ان کے مکاتیب، ان کے مکالمے، ان کی چیزیں، وہ اتنی بڑے لوگوں کے ساتھ وابستہ تھے۔ سو لہٰذا یہ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ مشتاق نے ایک بہت اہم کام کیا ہے، ورنہ ہمارے ہاں رسائل میں چیزیں دبی رہتی ہیں اور وہ رسائل میں چیزیں موجود رہتی ہیں۔ ہمارا علمی نظام کچھ اس نوعیت کا نہیں ہے کہ رسائل میں جو چیز جنت چھپی ہے وہ چیز بعد میں سامنے آئے۔ چھوٹی سی مثال دوں گا، حال ہی میں ہمارے بہت اچھے دوست قاضی عابد صاحب کا انتقال ہوا۔ میں نے بارہا ان کے لوگوں کو، دوستوں کو کہا، ان کے شاگردوں کو کہا کہ یار ان کے کچھ افسانے میں نے دیکھے ہیں، فلاں فلاں اور رسالوں میں پڑھے ہوئے ہیں، انہیں اکٹھا کر لو۔ اب یہ چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، 5 سال گزریں گے، 10 سال گزریں گے، تھوڑا عرصہ گزرے گا، یقین کیجئے وہ رسائل بھی تلف ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں حافظوں سے محو ہو جاتی ہیں۔ یہ مشتاق نے بڑا کام کیا ہے کہ وہ چیزیں جن کے تلف ہونے کا امکان تھا، جن کے ضائع ہونے کا امکان تھا، اس کو اس نوجوان نے اس کتابی شکل میں ہمارے سامنے محفوظ کر دیا ہے، اور 2 تہذیبوں کو محفوظ کیا ہے، محض یہ 2 اشخاص نہیں ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے، اور میں ابھی اسکیجول دیکھ رہا تھا کہ شاید آگے کوئی سیشن نہ ہو، کہیں بھی شاید 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، لیکن مسلسل ہیں، تو اب میں نہایت ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ جتنا ممکن ہو سکے مختصر اس کو رکھا جائے۔ میں محترمہ حمیدہ شاہین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سجاد بلوچ کی کتاب رات کی راہداری میں جو شعری مجموعہ ہے اس پر گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی ہمیشہ ہی قلت ہوتی ہے، اس لیے جو اہم باتیں ہیں وہ پیش کرتی ہوں۔ کتاب کا نام زہیب نے بتا دیا ہے، رات کی راہداری میں۔ اللہ واسطے کا بیر آپ سب نے سنا ہوگا، لیکن یقین کیجئے کہ اللہ واسطے کا پیار بھی ہوتا ہے، جو مجھے عنبرین صلاح الدین کے ساتھ ہے۔ عنبرین کا یہ شعر بارہا سنا، وہ غزلوں سے چھلک رہا ہے، میں نظموں سے بھری ہوئی ہوں۔ پہلا مصرع سجاد بلوچ کی شعری وارفتگی کے لیے ایک پرتیقن عینی شہادت ہے۔ پھر بھی کسی کو آدھی گواہی کا مسئلہ ستائے تو وہ سجاد سے ان کی شاعری سن لے۔ مزید حق الیقین درکار ہو تو یہ سب غزلیں پڑھ لے جو رات کی راہداری میں ستاروں کی طرح دمک رہی ہیں۔ سجاد بلوچ کو مصرع گھڑنے اور شعر کہنے کا فرق معلوم ہے۔ جنہیں شاعر کہلانا مقصود ہوتا ہے وہ مصرع گھڑتے ہیں، جن کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہو وہ شعر کہتے ہیں۔ مصروں کے شاعر تلازماتی کڑیاں ملانے کی کوشش میں ہانپ جاتے ہیں۔ سجاد جیسے شعراء پوری بات کہتے ہیں تو شعر بھرپور تلازماتی حسن کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ جو شاعر شعر مکمل کرنے اور شعر میں مکمل بات کہنے کا لطیف سا فرق جانتا ہو وہی ایسے شعر کہہ سکتا ہے۔ لو دیکھتے ہیں پوچھنا پڑتا نہیں ہمیں، لو دیکھتے ہیں پوچھنا پڑتا نہیں ہمیں، نسبت ہے اس چراغ کی کس خاندان سے، اور دکھائی دیتا ہے صد شکر اس غبار میں بھی
कभी कभी कोई तारा, कहीं कहीं कोई फूल। कदीम पेड़ हैं इस खित्ता-ए मोहब्बत के, उजड़ गए हैं जड़ों से मगर हिले नहीं हम। न जाने किसने पहले पहल नए या नामानूस अल्फाज की शमूलियत को शेरी जिद्दत कहा होगा। सज्जाद बलोच जैसे शायर बताते हैं कि नया शेर क्या होता है। अगरचे वो शोहरा के इस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं जो रिवायत की तौसी को जिद्दत मानता है, लेकिन इस कबीले में भी ये बारे गिरां कम ही सुखनवर उठा पाए हैं। सज्जाद ने साबित भी किया कि उन्हीं कदीम अज्जाए तरकीबी में खालिस अपनी खुशबू मिलाकर ज़िंदगी के नए मुआमलात को शेरियत से भरपूर फ़ज़ा फराहम करना नई शायरी है। तयशुदा सच्चाइयों से इनकार, मुअय्यन अक़दार से बगावत या रिवायत की तनसीख को नयापन समझने का मुगालता सज्जाद जैसे शुअरा ने ही ख़त्म किया है, जो अपने सरोकार में वाज़े हैं, जो अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें क्या कहना है और किस तरीक़े से कहना है। उनकी शेरी सच्चाई उनके बातिन से फूटती है, किसी तहरीक, किसी नज़रिए और किसी वाबस्तगी से नमूदार नहीं होती। सज्जाद कहते हैं, हम रूए बरगो बार से जिद्दत पसंद हैं, लेकिन जड़ों से अब भी रिवायत पसंद हैं। सज्जाद बलोच जैसे शोरा अल्फाज की तरतीब को मकसूद बिज़ात नहीं समझते, बल्कि लफ्ज़ उनके लिए इजहार की एक मेहरबान शक्ल हैं। 21वीं सदी की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी ने इंसान के लिए गफलत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अपनी तहजीब, अपनी सकाफ़त, अपनी रिवायात या अपनी ज़ात की बका तो हमेशा से इंसान का मसला है, लेकिन अब तो इंसान अपनी ही जहानत के मुकाबिल खड़ा अपने वजूद की जंग लड़ रहा है। उसे अपनी ही ईजादात से हारने का खौफ लाहक है। हम जिंदगी के शोर से तंग हैं, लेकिन जिंदगी को बचाने के लिए शोर मचाने के सिवा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। ऐसे में सज्जाद की आवाज़ सुनाई देती है, हम अगर हो गए खामोश तो सो जाएंगे, सो गए हम तो हमें रात निगल जाएगी। मैं जागता हूँ कि बेदार बख्त का तारा तमाम उम्र में बस एक बार होना है। अगर ये सैले ज़मा साहिलों से हट भी गया, हमारा वक्त कहाँ वागुजार होना है। इस आवाज़ को सुनना पड़ता है, बल्कि इस आवाज़ को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये मौजूद, मौऊद और वजूद में आने के मुंतज़िर ख़तरात की आवाज़ है। नई शायरी को सज्जाद बलोच जैसी आवाज़ों की ज़रूरत है, जो रंजूर भी हों तो शेरी मुलाइमत से भरपूर हों, जो फ़नी नज़ाकतों से मामूर हों, जिनमें निदा, सदा और दुआ का फ़र्क भी दिखाई दे और उम्मीद की खनक भी सुनाई दे। वो पेड़ कटते हुए ये तो सोचता होगा, मैं सायादार हुआ किन मुसाफिरों के लिए। हमें अदम में पड़े उस गुलाब का दुख है, जिसे मिली न किसी शाख पर नमू की जगह। उम्र भर हम तो रहे ख्वाब पे चल सकते हैं, आप थक जाएं तो ये राह बदल सकते हैं। सज्जाद बलोच कैफियत के शायर हैं, जो ज़ाती और दाखिली भी है और असरी ज़िंदगी की बदलती हुई कदरों से हम आहंग भी है। इनके यहाँ ना लिसानी कलाबाजियाँ हैं, ना पेचीदा तराकीब की हंगामा आराई है। वो इनफिरादी और इज्तिमाई अलमियों को बड़ी दर्दमंदी के साथ गज़ल में परोने का हुनर जानते हैं। उनके यहाँ सियासी और समाजी सूरत हाल का बयान भी उसी शफ़ाफ और सादा अंदाज में दिखाई देता है, जो बातनी वारदात के इजहार में नज़र आता है। शेर देखिए, खोया उसे तो बेसरो सामानियाँ खुली, गोया वो हम सफ़र भी मेरा गोया वो हम सफ़र मेरा रखते सफ़र भी था। सज्जाद बलोच किसी भी मौजू और मजमून के बयान में अपने बुनियादी अंदाज को तर्क नहीं करते। तरकीब साजी में इनके यहाँ वो सलीका है जो इबलाग में रुकावट नहीं बनता। खुरदरी बात को भी कुछ यूं रेशमी लहजे में कहते हैं कि दिल पर ज़र्ब सी पड़ती है। वो भड़कते नहीं, सुलगते हैं। धीमी आंच के शायर की किताब उजलत में पढ़ने वाली किताब नहीं है, ये बसर करने वाली शायरी है।
وقت چونکہ کم ہے اس لیے 2-3 اشعار پیش کر کے اجازت چاہتی ہوں. اشعار کا لطف لیجئے. محو یکتائی ہوں، دیوانہ تنہائی ہوں، آئینہ خانہ ویرانہ تنہائی ہوں. اپنی تنہائی کو ماپو میری تنہائی سے، میں اکیلا یہاں پیمانہ تنہائی ہوں. راہ تکتا ہوا ایک چاپ کی چنگاری کا، کنج خاموش میں خس خانہ تنہائی ہوں. یقین کیجئے سجاد بلوچ آپ تنہا نہیں ہیں، اس لیے ایک شعر آپ کی نظر کرتی ہوں کہ سب خیر ہو، سب خیر ہو اے مجمع ظاہر، سب خیر ہو، سب خیر ہو اے مجمع ظاہر. ہم بھیڑ کا حصہ نہیں، تنہا بھی نہیں خیر. بہت شکریہ. بہت شکریہ میڈم. نسرین انجم بھٹی جنہیں ہم پنجابی نثری نظم کے حوالے سے بطور خاص جانتے ہیں، اندرو اندر نی پٹیندے رانجھن تیرے نین، ان کا جو اردو مجموعہ ہے تیرا لہجہ بدلنے تک، اس پر گفتگو کے لیے میں گزارش کرتا ہوں افضال احمد سید صاحب سے. اس حقیقت کو صحیح نسرین نے کمال دلسوزی کے ساتھ پیش کیا ہے. اس مختصر وقت میں نسرین کی نظموں سے اقتباس پیش کرتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے ہم ایک بنیادی استعارے آگ کو دیکھتے ہیں. آگ سوز دل کی علامت ہے، وہ سوز جو انسان کے جوہر کو جلا بخشتا ہے. تو نسرین کہتی ہیں آگ جو پانی سے بھڑکتی ہے پر پانی نہیں پیتی، آگ ہی پیتی ہے. وہ خدا سے انسانوں کے لیے آگ چرانے والے سے کہتی ہیں پرومیتھیس پرومیتھیس، خدا اور انسان کے درمیان تو کہاں آ کر میرا ایمان ہوا. اور لکڑہارے سے کہتی ہیں آگ ابھی بھی جل رہی ہے، جنگل کی جھولی ابھی خالی نہیں ہوئی، اور زمین کا رس میرے دل کی طرح تیرے دل تک رواں ہے. یہ آگے کچھ اور اقتباسات تھے وہ میں چھوڑ دیتا ہوں. ہوا کا استعارہ کیسے ہوتا ہے؟ میں ہوا تھی اور دم پھونکنا میرا کام تھا. ان کی ایک بہت نازک نظم ہے، خاص طور پر میں اس کا نام لوں گا، ہوا میرا ہاتھ مانگتی ہے، جس میں وہ بتاتی ہیں ہوا میرا ہاتھ مانگتی ہے، ذرا نہیں دیکھتی پلٹ کر میرے کٹے ہوئے بالوں پر جو میں نے خود کٹوائے ہیں کہ اس کی اڑانوں کا بھرم رہ جائے. پانی کا عنصر بھی اسی طرح آتا ہے. حیرت ہجوم کرتی ہے، سمندر سوکھ جاتا ہے. میرے ہونٹوں کو دیکھ کر اس نے یہی اندازہ لگایا کہ میری پیاس جگہ جگہ سے پھٹ رہی تھی. وہ کہتی ہیں کہ غریب کا دریا ہی اس کا سمندر ہوتا ہے، اور وہ اس کی پلکوں پر بند باندھ کر پانیوں کو روکتا رہتا ہے. اور اسے تعجب بھی ہوتا ہے، پانی اور ریت میں سمجھوتا بھی نہیں ہوا اور بہار آ گئی. وہ سرزمین پر ہے جہاں ندی روتے روتے ابھی سوئی ہے، اور جہاں بارش بہت تیز تھی اور انسانوں کو درمیان سے کاٹ رہی تھی. مٹی بھی ایک ظاہر رہ گیا تھا ایک عنصر. میں دریا کی مٹی ہوں، میں بنت ہوا ہوں، تم اس کی تصدیق کر سکتے ہو. اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے دریا سے کچھ نہیں لیا، مٹی میں نے اپنے آنسوؤں سے گوندھی ہے، تم اس سے اپنے لیے کوئی کھلونا بنا لو. وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ جب آدمی دیوتا ہونے لگے تو مٹی ہاتھ باندھ لیتی ہے. عناصر کے لیے نسرین انجم بھٹی کے استعارے بالکل نئے اور تہدار ہیں، اور یہی اس کی شاعری کی اثر اندازی اور گہرائی کی تشکیل کرتے ہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں کہ وہ فطرت اور ان چیزوں کو کیسے دیکھ رہی ہیں. انسان جب اپنے اندر کی آواز سننے لگتا ہے تو کبیر داس کہتا ہے کہ اسے چونٹی کے پاؤں کے گھنگرو کی آواز بھی سنائی دینے لگتی ہے. اب دیکھیں نسرین کے اندرون کی آواز سے نسرین نے کیا کسب حاصل کیا ہے اور کیسے کیسے مشاہدات ہمیں پیش کرتی ہیں. کون کسے برباد کرتا ہے، چونٹی سے زیادہ کس کو معلوم ہے، جو تمہارے کان کی لو سے تمہاری ریڑھ کی ہڈی پر اتر رہی ہے. اور وہ یہ بھی دیکھتی ہیں
دیوار میں سے جھانکتے ہوئے گھونگے کی سترنگی آنکھ سے آنکھ ملائے کوئی روئے چلی جا رہی تھی، اور وہ سن سکتی ہیں غلام فاطمہ کے چکی پیسنے کی رفتار میں اس کی دبی دبی سسکیاں، اور وہ جانتی ہیں کہ یہاں سے آپ کہانی کہنے والوں کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی شاعری ہے وہ عشق کے بغیر تو مطلب کسی درجے تک نہیں پہنچتی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ عشق کیا ہے نسرین کے پاس۔ نسرین انجم بٹی کی شاعری کی اساس عشق ہے۔ اس کا عشق کیا ہے؟ غالب کے الفاظ میں مشق فنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نسرین اس مشق فنا میں کس مقام پر ہے۔ کچھ اقتباسات ہیں۔ رانجھنا میں دور ہوتی ہوئی خوشبو کا سندیسہ تھی، جسے رات تیرے سرانے پر چھوڑ گئی تھی۔ تیری صبح نے اگر تیرے تکیے پر سے میری آنکھیں اٹھائی ہوں تو اپنی تیز رفتاری میں انہیں کچل نہ دینا۔ اور وہ کہتی ہیں ایک جگہ، وہ پھول کھلنے کی رت کا رتبان ہے، اس کی چپ فیصلہ کن ہے۔ میں سماعتوں کے دہانے پر کھڑی بوند بوند اڑی جاتی ہوں، قطرہ قطرہ بہہ جاتی ہوں۔ گھونٹ تک تو ایک بار پہنچ، اے میری نارسائی، اے میری نارسائی۔ اور اسی طرح وہ اپنی محبوب پر نثار ہوتے ہوئے کہتی ہیں، میں تیری نظر اتاروں تیرا رب ضامن، قدم قدم ثابت، تجھے رخصت کر کے آپ ہی میں گلی گلی ڈھونڈوں، اپنے دل کو نہ پکڑوں جہاں تو نے بساط بچھا رکھی ہے، میں دل گرفتنی وقت کو چھلنی سے چھانتی۔ نسرین انجم کی شاعری میں ایک نئی جمالیات نظر آتی ہے، جس کو ہم حزنیہ جمالیات کہہ سکتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں مجھے نظر آئیں۔ سورج اور سامن کو گوند کر تمہاری آنکھوں کا رنگ بنا، میں نے اپنی آنکھیں بیچ کر انہیں دریافت کیا، یا نیند کی پریاں جاتے ہوئے اپنے پر یہیں چھوڑ جائیں، یا دل کی شاخ پر ایک پھول کھلا رہے گا جسے لوگ چراغ اور میں تمہارا نام کہتی ہوں۔ اور پھر یہ ایک منظر دیکھیے، آسمان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا کہ اسے شام کہا جائے یا رات۔ نسرین ہر سچے شاعر کی طرح معاشرے میں طبقاتی اور دوسری ناانصافیوں پر بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ ان کی نظم چوہے اردو کی چند بڑی نظموں میں سے ایک ہے، مگر میں یہاں کچھ اقتباسات میں نے جمع کیے تھے وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، آخری پر۔ نسرین انجم بٹی کی شاعری وہ نہیں جس سے کوئی سرسری گزر جائے اور خیال کرے کہ اس نے اس شاعرہ کے اثرات کو دریافت کر لیا ہے۔ ہمیں ہر نظم پر بلکہ ہر صدر پر ٹھہرنا ہوتا ہے اور نظم کی اونچی ہوئی عمارت کی اونٹوں کو پرکھنا ہوتا ہے، کیونکہ نسرین انجم بٹی کو ڈیکنسٹرکشن کرنا آسان نہیں ہے۔ شاعرہ نے نظم تمہارے لیے میں کہا ہے، میں نے اپنی ساری زندگی تمہارے لیے میز پر چھوڑ دی تھی جو تم نے نہیں اٹھائی۔ تیرا لہجہ بدلنے تک اٹھائیے اور نسرین انجم کی شاعری کے ذریعے اپنی زندگی کو دریافت کیجیے۔ بہت شکریہ آپ تمام مہمانان گرامی کا اور تمام حاضرین کا، سامعین کا۔ اس کے بعد یہ میری کرسی مشتاق احمد صاحب کی ہے، اور یہ سیشن جو اس کے بعد ہے وہ ان کے حوالے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔